الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے، لا يعلمون الذین لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے، وقال الذین لا يعلمون اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا، لو کیوں، لو کیوں، لا نہیں، لولا کیوں نہیں، یکلم کلام کرتے، نہ ہم سے، اللہ تعالی، لولا یکلمنا اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، او یا تأتینا ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، آیہ کوئی نشانی، او تأتینا آیہ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، لولا یکلمنا اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، او تأتینا آیہ یا ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں اتارتے، کذالک اسی طرح، قال کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، کذالک قال الذین اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم من سے قبل پہلے، ہم ان، من قبلہم ان سے پہلے والوں نے، کذالک اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل جیسی، قول بات، ہم ان کی، مثل قولہم ان جیسی بات، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تشابہت کتنے ملتے جلتے ہیں، تشابہت کتنے ملتے جلتے ہیں، قلوبہم قلوب دل، ہم ان کے دل آپس میں کتنے ملتے جلتے ہیں، قد بے شک، بینا ہم نے کھول کے بیان کر دی، وضاحت سے بیان کر دی، تفصیل سے بیان کر دی، الآیات اپنی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین کریں، جو یقین کریں، یقین رکھیں، ان کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کر دی۔ گزشتہ بہت ساری آیات ہم دیکھیں
تو اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کا تذکرہ بھی کیا ہے. یہود کے اندر تو یہ غلط باتیں ہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی ان سے متاثر ہو کر ان غلط باتوں میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک غلط بات بیان فرمائی اور یہ بہت ہی زیادہ غلط بات تھی، اور پھر اس کے ساتھ حوالہ دیا یہود کا. وہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے ہیں. فرشتہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ معراج میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے. تو مشرکین کہنے لگے بھائی اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کوئی وحی اتارتے ہیں، کوئی معجزہ نازل فرماتے ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پر کیوں نہیں، ہم پر کیوں نہیں، اللہ ہم سے بات کرے، اللہ ہم پر آیات نازل کرے. ہم 9واں پارہ پڑھیں گے، بلکہ 19واں پارہ. اس کی پہلی آیت ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، یہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں اتارے جاتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا لقد استکبروا فی انفسہم، بہت بڑے تکبر میں پڑ گئی ہے، تو یہ تو بہت بڑے تکبر میں پڑ گئے. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے تو سرکشی کی ہر حد عبور کر لی. اللہ محتاج ہے ان کا کوئی، ان کے کہنے کے مطابق اللہ ان سے بات کرے، اللہ ان پر فرشتے اتارے، اللہ ان پر وحی نازل کرے. پھر ہم 8ویں پارے میں یہ بھی پڑھیں گے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنا پیغام کہاں بھیجنا ہے، اس نے اپنی وحی کس پر اتارنی ہے، اس نے ہم کلامی کا شرف کس کو عطا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، مشرکین کا، انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر یہ بھی ساتھ حوالہ دے دیا کہ ایسی ہی بات کس نے کہی تھی. اور یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں یہود کے بارے میں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے، ہم پڑھ کے آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی پاداش میں ان پر موت مسلط کر دی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو وقال الذین لا یعلمون، یہ لوگ جن کو علم نہیں ہے، جاہل ہیں یہ لوگ، یہ جاہل ہیں، اپنی جہالت کی بنا پر ایسی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا اللہ ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں لے آتا، کیوں نہیں اتارتا. آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، وحی، اور آیت سے مراد معجزہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے. کذالک قال الذین، ایسا ہی کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، مثل قولہم، اسی جیسی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل کتنے آپس میں ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات، ہم اپنی آیات کھول کے بیان کر چکے ہیں. لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، ارسلنا بھیجا، کا آپ کو، انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا.
اور بھیجنے سے مراد ہوتا ہے نبی بنا کر مبعوث فرمانا. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے بالحق، حق دے کر، بالحق، حق دے کر، بشیراً خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. ہر نبی کی یہ دو صفات ہوتی ہیں، ہر نبی کی، وہ مبشر بھی ہوتا ہے، وہ نذیر بھی ہوتا ہے، یا وہ بشیر بھی ہوتا ہے، وہ نذیر بھی ہوتا ہے. بشیر کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایمان والے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو تسلی دینا، ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کو خوشخبری سنانا. چنانچہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بشارتیں سنائی ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر اور مبشر ہونے کی وہ صفت ہے، یہ اس کا اظہار ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے بڑی. جو لوگ مشکل وقت میں ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں تو نبی ان کو بہت بڑی بشارت سناتے ہیں، ان کا حوصلہ اور بلند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس پر اتنا بڑا انعام ملتا ہے تو یہ مشکل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. دیکھیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کے مظالم برداشت کیے ہیں، کوئی حد و حساب نہیں، کوئی حد و حساب نہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کے وجود کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمتوں میں اونٹوں کو دوڑایا گیا اور ان کے وجود کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اف نہیں، ثابت قدم آخر تک. اور ان کے خاوند حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا، لیکن کوئی اف نہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کیا کچھ نہیں ہوا. وہ سننا بھی مشکل ہے، جس پر بیتتی ہے وہ تو خیر جو بیتتی ہے، ایسے ایسے مظالم تھے کہ وہ سننا بھی بڑا مشکل ہے. دیکھیں نیچے زمین کے نا وہ بچھا کر، انگارے بچھا کر اوپر کسی کو لٹا دینا، اور لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دینا کہ ہل بھی نہ سکے، مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. یہ ذرا سی ہمیں نا وہ انگارہ چھو بھی جائے نا تو پتہ نہیں کتنے دن تک تکلیف نہیں جاتی، اور جس کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا جائے. اور یہ وہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ کیمیکل ایجاد ہو چکے ہیں، وجود کے اوپر آپ کیمیکل لگا لیں اور اس آگ کے اوپر چلیں اور بیٹھیں اور لیٹیں. کیمیکل بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پیچھے سے کمر کی جو کھال ہے وہ بالکل جل جاتی تھی، اور جو چربی پگھلتی تھی نا اس کے بعد، اس چربی کے پگھلنے کی وجہ سے پھر وہ انگارے بجھتے تھے. تو یہ اتنی تکالیف وہ برداشت کرنا یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ پھر نبی اس پر خوشخبری سناتے ہیں ان کو کہ یہ تو بہت چھوٹی تکلیف ہے، اس پر اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس انعام کو سن کر اور اس پر یقین کر کے یہ تکلیف برداشت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایسے صحابہ کرام بھی ہیں کہ جن کو کفار نے جلتی ہوئی وہ بلکہ جلتا نہیں، ابلتا ہوا اور کڑتا ہوا تیل اور بڑی کڑاہی اس کے اندر ڈالا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئے، وہ جل کر کوئلہ ہو گئے. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ نبی ان کو اتنی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اس بشارت اور خوشخبری سے ان کا حوصلہ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب کفار کے بہت بڑے بڑے مظالم وہ برداشت کرتے ہیں. تو یہ بشارت کی جو صفت ہے یہ بہت ضروری ہے، اس سے ایمان والوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ترغیب ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے ان کو. اور دوسری طرف نذیر، جو نبی کی بات نہیں مانتے وہ کس برے انجام سے دوچار ہوں گے، اس انجام سے آگاہ اور خبردار کرنا، یہ ہے صفت نذیر. یہ نذیر، انذار، نذیر، منذر، یہ مختلف الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں. تو نبی لوگوں کو خبردار بھی کرتے ہیں. کل یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں، تمہارا کفر تمہیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنائے گا، تمہارا شرک تمہیں جہنم میں پھینکوائے گا،
میری مخالفت کرنا وہ تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کرے گا. یہ ہے برے کام کے برے انجام سے آگاہ کرنا، اسے کہا جاتا ہے انذار، اور جو کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے نذیر. انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق دے کر، بشیرن، خوشخبری سنانے والے بنا کر، ونذیرا، اور خبردار کرنے والے بنا کر. ولا تسأل، ولا اور نہیں، تسأل آپ سے سوال کیا جائے گا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، عن بارے میں، اصحاب والے، الجحیم جہنم، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. آپ نے بشارت سنا دی، آپ نے خبردار کر دیا، آپ نذیر ہیں خبردار کرنے، آپ نے کر دیا، آپ بری ذمہ. کل یہ جہنم میں جائیں گے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ولن، اور ہرگز نہیں، ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، اور ہرگز نہیں خوش ہوں گے، عنکا آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہ ہی، النصارا نصارا. ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ہرگز نہیں خوش ہوں گے، عنکا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا اور نہ ہی نصارا، حتی جب تک کہ تتبعا آپ پیروی نہ کریں، آپ اتباع نہ کریں، ملتہم ان کے دین کی. جب تک آپ ان کے دین کو نہیں اپنا لیں گے، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. بظاہر تو یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ آیت سب مسلمانوں کے لیے. یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم سے خوش نہیں ہوں گے، جب تک کہ تم اسلام چھوڑ کر ان کی یہودیت یا عیسائیت قبول نہ کر لو. اصل میں ان تین مذاہب کی نا آپس میں چپقلش چلتی رہے گی، ان تین مذاہب کی آپس میں چپقلش چلتی رہے گی جب تک کہ کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ جاتے. اور وہ حتمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمائیں گے، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر، امت مسلمہ کے ساتھ مل کر کفر کا مقابلہ کریں گے، تو تب دنیا عیسائیت کے اوپر دین اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے گی کہ جس نبی کی پیروی کا دعویٰ ہم کرتے ہیں وہ نبی تو اس صف میں کھڑے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں. چنانچہ یہاں پر دنیا عیسائیت جو ہے وہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آ جائے گی. دنیا عیسائیت کفر چھوڑ کر اسلام میں آ جائے گی. یہ ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ وہ آیت ہے بل رفعہ اللہ الیہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے، یہاں اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے. اب یہاں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی ان کو نبی مانتے ہیں. نہیں، یہاں ایمان سے مراد سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسلمانوں کے ساتھ ملنا، یعنی ان سب کا مسلمان ہو جانا. اب پیچھے یہود بچیں گے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا. مجموعی طور پر دنیا سے یہود کے شر کا اور ان کے وجود کا خاتمہ کر دی. یہ حتمی فیصلہ ہے دنیا کے اندر. اس وقت تک ان کا آپس کے اندر
اختلاف، لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا، اور خاص طور پر یہود و نصارہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کو اپنا دشمن اور اپنا مخالف سمجھتے رہیں گے اور ان کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنی کوشش کب چھوڑیں گے؟ کب مسلمانوں سے راضی ہوں گے؟ جب مسلمان اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اپنا لیں، اور اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اپنانے کا مطلب مکمل تباہی، ایسی تباہی اور بربادی جس کا پھر کوئی ازالہ نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عَنْکَ آپ سے، الْيَهُودُ یہود، وَلَن نَّصَارَىٰ اور نصارہ، حتیٰ جب تک کہ تتبعا آپ قبول نہ کر لیں، اختیار نہ کر لیں، پیروی نہ کریں، ملتہم ان کے دین کی۔ قل آپ فرمائیے، ان بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، ہوا وہی ہے، الہدا ہدایت، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کی ہدایت قرآن ہے، اور قرآن کس پہ اترا ہے؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو ہدایت یہ ہے۔ آپ ان سے کہیے، آپ یہود و نصارہ سے کہیے، اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت دین اسلام، قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہذا ہم نے اپنا دین چھوڑ کر ادھر نہیں جانا، بلکہ تم اپنا طریقہ چھوڑو اور اس کو اپناؤ۔ والا ان، اور اگر، والا ان، اور اگر، اتبعت آپ نے پیروی کی، اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم، اہواء خواہشات، ہم ان کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی۔ بے شک یہاں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، لیکن اصلاً یہ حکم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے ان کی پیروی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی اس کے، بعد الذی اس کے بعد، جاء آ چکا، کا آپ کے پاس، جاء کا آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم، آپ کے پاس علم آ چکا، اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ماں تو نہیں ہوگا، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی حمایتی، ولا اور نہ ہی نصیر مددگار، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی آپ کا حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اللہ کی مدد مشروط ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اگر آپ نے اللہ کا دین چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی مدد بھی آپ سے ہٹ جائے گی۔ کفار یہود و نصارہ کی خواہشات پہ چلے تو پھر اللہ کی مدد سے محروم۔ بدقسمتی، بے انتہا بدقسمتی، امت مسلمہ آج یہود و نصارہ کی خواہشات پر پورا چلنا شروع ہو چکی۔ آج یہود و نصارہ کی خواہشات پر پورا امت مسلمہ، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، یہ دیکھیں اتنے ٹکڑوں میں مسلمانوں کا بٹنا، یہ یہود و نصارہ ہی کی خواہش ہے، یہ یہود و نصارہ ہی کی، نہ تو اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو ایک امت ہے،
ایک امت کی ہر چیز ایک ہے، ان کی نماز بھی ایک ہے، ان کی تعلیم بھی ایک ہے، ان کی عبادات بھی ایک ہیں، ان کا حج بھی ایک ہے، ان کا عمرہ بھی ایک ہے، ان کا نظام معیشت بھی ایک ہے، ان کا نظام معاشرت بھی ایک ہے، ان کا نظام سیاست بھی ایک ہے۔ یہاں امت مسلمہ 70 نظام معاشرت اور نظام سیاست اور نظام معاشرت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اپنا، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ یہ یہود و نصارہ کی خواہش ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے مسلمان ٹکڑوں میں بٹیں، ملکوں میں بٹیں، نہیں، امت مسلمہ ایک ہے، ایک سیاسی نظام پوری امت مسلمہ کا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کفر کی خواہشات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کہاں کہاں تک بات پہنچ چکی ہے، بات کہاں کہاں پہنچ چکی ہے، ہمارے سامنے سب کچھ کھلی کتاب کی طرح۔ ایسا لگتا ہے امت مسلمہ کے اوپر، ایسا لگتا ہے امت مسلمہ کے اوپر مجموعی طور پر الا ماشاء اللہ چھوڑ کر، یوں لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شکل میں کوئی یہودی اور عیسائی مسلط ہے جو ہر روز امت کو اسلام سے دور اور کفر کے قریب کر رہے ہیں، ہر روز امت مسلمہ کو اسلام سے دور اور کفر کے قریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے پھر اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کورونا کا، ارے اللہ کی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا وہ لہروں کی شکل میں نہیں آتی، قسطوں کی شکل میں نہیں آتی، وہ اس شکل میں نہیں آتی، یہ اس کو خود بخود موقع محل کی مناسبت سے اس کو اچھالا جاتا ہے اور پھر موقع محل کی مناسبت سے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور کفر کی طرف سے مسلط ہے امت مسلمہ کے اوپر، جتنی اس کے لیے شرائط طے کی گئی ہیں وہ دنیا کفر کی طرف سے، وہ امت مسلمہ کے نہیں ہیں، وہ پورا سپورٹ کفر کو کر رہی ہیں، اسلام کو نہیں کر رہی، مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ یہ تمام کی تمام شرائط اور تمام کی تمام احتیاطیں جو ہیں، آپ دیکھیے کرکٹ کھیلنے جائیں، سارے کھلاڑی وہ آپس میں مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، تماشائی کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے گھر ہیں، نہیں 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 نہیں، یہاں پر یہ بھی کرنا اور وہ بھی کرنا ہے۔ اس قدر تکلیف دہ اور اذیت ناک ترین بات ہے کہ سرزمین عرب جس کو ہم پتہ نہیں کتنی عظمت، اور زمین تو آج بھی عظمت والی ہے اور احترام والی ہے آج بھی، لیکن جو لوگ ہیں وہاں پر ابھی حج کے ایام میں 60,000 غیر ملکی آئے، جو فیسٹیول ہوئے وہاں پر، جو میوزیکل کنسرٹ ہوئے وہاں پر، دنیا کے ممالک سے 60,000 غیر ملکی آئے، لیکن حج کے لیے ایک بھی غیر ملکی کو اجازت نہیں تھی۔ پچھلے سال بھی ہوا تھا بالکل بھی عین ہی یہی، کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے، اور اس دفعہ بھی وہی، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا۔ امت مسلمہ کے اوپر ایسے لوگ جو کفار کی خواہشات پہ چلنے والے اور ان کی آرزوؤں پہ چلنے والے اور ان کے اشاروں پہ چلنے والے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ آج کل ایک لطیفہ چل رہا ہے بڑا، ہمارا پڑوسی ملک ہے نا افغانستان، کہتے ہیں وہاں کرونا کا نام و نشان ہی نہیں، واللہ عالم، وہاں جو بھی لہر آتی ہے وہ کرونا کی نہیں آتی، طالبان کی آتی ہے۔